بھائیوں میں اختلافات پیدا ہو جانا کوئی چنبے کی بات نہیں۔ اختلافات دشمنی میں بدل جائیں اور نفرت زہریلی ہو جائے تو پھر حد کا تعین مشکل ہو جاتا ہے۔ جہانگیر بادشاہ نے جب اپنے بیٹے خسرو کو حکمران کی بارادری میں آنکھیں نکالنے کی سزا کا حکم صادر کیا تو تاریخی جملہ بھی کہا کہ بادشاہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ مغل ہسٹری کی ورق گردانی کریں تو ثابت ہوگا کہ تخت حاصل کرنے کے لیے رشتوں کی بلی چڑھائی گئی ہیں۔ اقتدار کے لیے چاروں بھائیوں نے آپس میں جنگ کی ہے، لیکن تاریخی اوراق میں اورنگزیب، عالمگیر اور دارا شکوہ کا قصہ سر فہرست ہے۔ مغل تاریخ میں اقتدار کی منتقلی کا منظم طریقہ کار نہ تھا، بلکہ تخت یا تختہ کی جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ خونی جنگ سے بچنے کے لیے شاہ جہاں نے احتیاطی فارمولہ پر عمل کیا، لیکن کارآمد ثابت نہ ہوا۔ علم تاریخ کا ادنیٰ یوٹیوبر ہونے کے ناطے جائزہ لیتے ہیں کہ مورخین نے مغل شہزادے بھائیوں کی زہریلی نفرت سے بھری دشمنی کے بارے میں کیا لکھا، اپنی کیا رائے دی ہے۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے: سلطان شجاع، اورنگزیب، مراد بخش اور دارا شکوہ بڑا بیٹا تھا، اور شاہ جہاں دارا شکوہ سے بہت زیادہ پیار و محبت بھی کرتا تھا۔ اسی وجہ سے 18 سال کی عمر میں ولی عہد مقرر کر دیا۔ جہانگیر بادشاہ کے خلاف اس کے بیٹے شاہ جہاں نے بغاوت کر دی تھی اور اپنی فیملی کو لے کر بنگال اور گرد و نواح میں پھرتا رہا۔ آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے دونوں بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں پوتوں کو ملکہ نور جہاں کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد، میر ہاشم اور ملا صالح جیسے استادوں کی شاگردی کا موقع ملا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپہ گری میں بھی کمال حاصل کیا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 میں دکن کے صوبیدار مقرر ہوئے۔ اورنگزیب نے جنگ، فوجی حکمت عملی اور انتظامیہ جیسے موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے مغل شاہی تعلیم حاصل کی۔ ان کے نصاب میں اسلامی علوم اور ترک اور فارسی ادب جیسے علمی شعبے بھی شامل تھے۔ اورنگزیب کو ہندی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ دارا شکوہ صوفی منش اور آزاد خیال انسان تھا۔ لڑکپن ہی سے شہزادہ فلسفیوں اور صوفیوں کی محفل میں جانے لگا۔ اسے حکومتی انتظام اور فن سپہ گری سے زیادہ علم و فضل سے لگاؤ تھا، مگر مورخین ایسا نہیں سمجھتے۔ وہ ایک شہزادہ ہونے کے علاوہ عالم بھی تھا، لیکن اپنے پردادا جلال الدین محمد اکبر کے ایجاد کردہ دین الہی سے متاثر تھا۔ صوفی خیالات اور مسلک کے لحاظ سے وہ قادری سلسلے سے بیعت تھا، جس نے ہندوستان میں ہندو مسلم اشتراک پر زور دیا۔ مذہبی لحاظ سے وہ وسیع الخیال تھا اور فلسفہ وحدت الوجود پر یقین رکھتا تھا۔ ملا شاہ قادر، جن سے دارا شکوہ بیعت تھا، کے ازدانہ خیالات کی بنا پر علماء دین نے ان کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا، لیکن دارا شکوہ کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ کریم النفس صلح جو اور فارسی، عربی اور سنسکرت کا عالم تصوف کا شیدائی تھا۔ حضرت میاں میر، ملا شاہ بدخشی، سرمد اور بابا لال داس بہرائچی سے خاص عقیدت تھی۔ سفینۃ الاولیاء، سکینۃ الاولیاء، رسالہ حق نما، مکالمہ بابا لال و شکوہ، مجمع البحرین، احسانات العارفین، سر اکبر جیسی کتابیں بھی تصنیف کیں۔ مورخین کی مختلف رائے ہے
ایک گروہ کے نزدیک شہزادہ دارا شکوہ انسان دوست، غیر متعصب اور عالم فاضل ہستی تھا۔ دوسرے گروہ نے اسے سازشی، نالائق اور نااہلی کی علامت قرار دیا۔ غیر ملکی طبیب البتہ اپنی کتاب میں شہزادہ دارا شکوہ کے بارے میں انسان دوستی اور علم و فضل میں تعریفوں کے پل باندھتے نظر آتے ہیں۔ فرانسوا برنیئر اور اطالوی نکولا منوچی دونوں نے لکھا ہے کہ شہزادہ اپنی علمی وجاہت اور انسان دوستی کے سبب عوام میں مشہور تھا۔ شہزادے کے حالات زندگی خصوصاً آخری دور کے واقعات کے بارے میں نکولائی منوچی کی روح سے تو دارا شکوہ اخیر وقت میں عیسائی ہو گیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ جب تلوار سے شہزادے کا سر قلم کیا جانے لگا تو وہ پکار اٹھا، میرے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اب اللہ کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ ہی مجھے بچائے گا۔ دارا شکوہ کی بادشاہ سے قربت کی وجہ سے دیگر شہزادے اس سے حسد رکھتے تھے۔ اورنگزیب کو اس بات کا خاص دکھ اور غم بھی تھا کہ جب بھی ہاتھی کا مقابلہ اورنگزیب عالمگیر نے کیا تھا، اس کا بڑا بھائی دارا شکوہ اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ شاہ جہاں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اقتدار کے اصول کے لیے اس کے چاروں بیٹے کشاں ہیں اور ذرا سی چنگاری بھڑک کر ان میں خوفناک جنگ کا آغاز کر سکتی ہے۔ شاہ جہاں نے اپنی سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شاہ شجاع کو بنگال کا حاکم بنا دیا گیا، اورنگزیب کو دکن یعنی جنوب کا علاقہ ملا، مراد بخش کو گجرات دیا گیا اور دارا کے حصے میں کابل اور ملتان آیا۔ سلطنت کی تقسیم کے بعد اصولاً دارا شکوہ کو دارالسلطنت چھوڑ کر کابل یا ملتان جانا چاہیے تھا، لیکن وہ دارالسلطنت میں ہی قیام پذیر رہا۔ دارا وقت کے ساتھ ساتھ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس نے شاہی دربار میں شاہ جہاں کے قریب ہی اپنا تخت بنوا لیا اور دوسرے شہزادوں کے خلاف بادشاہ کو بدظن کرتا رہا تھا۔ سب شہزادوں نے اپنے علاقوں کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ چاروں شہزادوں نے خود کو طاقتور بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شجاع، مراد بخش اور اورنگزیب جہاں فوجی طاقت حاصل کر رہے تھے، وہیں دارا کی کوشش تھی کہ کسی طرح شاہ جہاں کو اعتماد میں لے کر تخت و تاج کا مالک بن جائے۔ طویل عرصے تک دارا اور باقی 3 بھائیوں کے درمیان اقتدار کی رسا کشی جاری رہی۔ دارا نے شاہ جہاں کو اعتماد میں لے کر کئی ایسے فرمان جاری کروائے جس سے تینوں بھائی دارا سے نفرت کرنے لگے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی دوسری قسط میں آپ کو بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔